محمد دی امتیاں ہون گیاں صلی اللہ علیہ وسلم آقا پاک فرماتے نے کثیر امت اللہ پاک نے میں محمد کو عطا فرمائی ہے میرے تو پہلے کسی نبی کو اللہ پاک نے اتنی امت عطا نہیں فرمائی اور ذرا پنجویں خصوصیت غور کرنا میرے پاک پیغمبر چکا میں پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا پاک بیت اللہ کے شہر کے اندر تشریف فرما لے جبریل امین میرے پاک پیغمبر دے کول آئے آگے اٹھایا جاتا ہے نبی پاک کو بٹھایا جاتا ہے آقا پاک بیدار ہو کے بیٹھ گئے جبریل امین فرماتے نے سونے آسمان تو چر چر دی آواز آ رہی ہے نبی پاک فرماتے نے چر چر دی کیا دی آواز ہے نبی پاک نے آسمان کی طرف دیکھے ہے جبریل امین فرماتے نے سونے آسمان کو ایک دروازہ کھلے ہے آج کوئی پہلے کسی نبی واسطے نہیں کھولیا گیا واحد تہاڈے واسطے کھولیا گیا ہے اور قیامت تک بند ہو جائے گا دوبارہ کھولیا نہیں جائے گا سونے ویسے دروازے دے اندروں ایک آن والا تہاڈی طرف آ رہا ہے ایک فرشتہ نازل ہو رہا ہے تہاڈے واسطے دو تحفے تے دو نور لے کے آ رہا ہے سونےو ایسا فرشتہ ہے جڑا آج کو پہلے زمین تے کبھی نہیں آیا اور قیامت آ جائے گی دوبارہ زمین تے نہیں آئے گا دروازہ تہاڈے واسطے کھولیا گیا ہے فرشتہ اسپیشل تہاڈی طرف آ رہا ہے جدوں فرشتہ نبی پاک دے کول بیت اللہ دے سین دے اندر آیا اونے آ کے دو نور دیتے جبریل امین دے ذریعے وحی ہوئی ذرا غور کرنا ذرا توجہ فرمانا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا پاک فرماندے نے جبریل امین نے فرمایا سونےو دو نوراں دے اندر پہلا نور سورۃ فاتحۃ الکتاب سونےو اللہ پاک نے تانوں سورۃ فاتحہ دا نور عطا کر دیتا ہے تاکہ تو پہلے سوا لاکھ انبیاء گزرے نے کسی نبی کو اللہ پاک نے سورۃ فاتحہ عطا نہیں کی تھی اب تسی نے تے تہاڈی امت ہے اللہ پاک نے تانوں سورۃ فاتحہ عطا کر دیتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اور خدا دی قسم سورۃ فاتحہ پڑھ دے جاؤ دل سنگ روح ختم ہو جاندے نے اللہ پاک دی قسم دل پاک پاک ہو جاندے نے دل نور دے نال معطر ہو جاندے نے میسر ہو جاندے نے اے دوسرا نور جڑا اللہ پاک نے تحفہ دیتا نور دیتا ہے غور کرنا توجہ فرمانا جبریل امین فرماتے نے سونےو سورۃ بقرہ دی آخری دو آیتاں تہاڈے تو پہلے کسی نبی نوں نہیں دتیاں گئیاں ایویں عطا کیتیاں گئیاں تے تانوں عطا کیتیاں گئیاں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر نبی پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ سورۃ بقرہ دیا آخری دو آیتاں پڑھتا ہے 100 دفعہ پڑھ لے 200 دفعہ پڑھ لے 300 دفعہ پڑھ لے تعداد متعین نہ کر آقا پاک فرماتے ہیں جتنی ہمت ہے پڑھتا جا گنتی شمار کرتا چلا جا 100 پڑھ لے 100 تو زیادہ جتنا مرضی کر لے جڑا بندہ تنگ دست ہے جڑا بندہ بیمار ہے جڑا بندہ لاغر تے کمزور ہے کاروبار کا بحران ہے بچے نافرمان نے کاروبار ٹھپ ہے قرضے دے تھلے آ گئے آقا پاک فرماتے نے 100 دفعہ
کسی نبی نو عطا نہیں فرمائے ہن ذرا دو تحفے تے غور کریا جے جبریل امین فرماندے نے سونے دو تحفے جڑے اللہ پاک نے تانوں عطا کیتے او دے اندر پہلا تحفہ اللہ پاک نے تانوں نہر کوثر عطا کر دتی ہے انا کینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اے سبا لاکھ انبیاء دے وچوں کسے نبی نو اللہ پاک نے نہر کوثر عطا نہیں فرمائی اے نہر کوثر جامع کوثر دی عطا فرمایا ہے اللہ پاک نے ساڈے نبی نو عطا فرمایا ہے انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر عطا پاک فرماندے نے حوض کوثر دے برتن آسمان دے ستارے نالوں زیادہ سبحان اللہ نبی پاک فرماندے نے میری امت دے لوگ قیامت دا دن ہوئے گا میرے حوض تے ہون گے نہر کوثر تے ہون گے عطا پاک فرماندے نے میں نہر کوثر تے کھڑا ہوا گا اے جڑے برتن نے جنتی برتن ہاتھ دے اندر پڑے ہون گے نبی پاک نے فرمایا میں ٹھوٹے پار کے اے پتوں دے نال اپنی امت دے لوگوں نوں پانی پلا رہا ہوا گا دعا کرو اللہ ساڈے نصیب وچ کر دے راج کے کہو یار نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ایک دفعہ پی لے گا نا جب تک جنت کے اندر انشاءاللہ رہے گا دوبارہ نو پیاس نہیں لگنی جڑا بندہ ایک دفعہ ہو گئے کوثر دا جام پیے گا انشاءاللہ سے پینا ہے کہو انشاءاللہ راج بات کے پینا ہے کہو انشاءاللہ اور نبی پاک نے ہتھاں جو پینا کہو انشاءاللہ اللہ اکبر کرے یہ بھی نام اگر اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے کہ ساڈے نبی نو عطا فرمایا ہے سوا لاکھ انبیاء دی ہسٹری دے اندر دیکھو گا کہ کسی نبی نو اللہ نے حوض کوثر عطا کیتا ہوئے چوتھا تحفہ سونے اللہ پاک نے تانوں آیت الکرسی عطا کر دیتی ہے آیت الکرسی بھی دیتی ہے تو تانوں بھی دیتی ہے تواڈے تو پہلے ہور کسی نبی نو نہیں دیتی اور میری فضیلت دساں کی ہے میرے شاعر موجود نے سنی بھی ہوئے گی اے پوسٹر تے لکھی ہے جڑے مسجد دے اندر فرض نماز کے بعد جڑے اذکار لکھے ہوندے نے انہاں دے اندر بھی شمار ہے نبی پاک نے فرمایا میری امت کا ہر بندہ ہر فرد بشر ہر فرضی نماز کے بعد ہر فرضی نماز کے بعد زیادہ نہیں 5 10 20 25 نہیں صرف ایک دفعہ آقا پاک فرماندے نے جڑا بندہ فرضی نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے ساری زندگی تے پابندی کرتا ہے فجر دی نماز کے بعد پڑھتا ہے ظہر دی نماز کے بعد پڑھتا ہے عصر دی نماز مغرب دی نماز عشاء دی نماز کے بعد پڑھتا ہے آقا پاک فرماندے نے پابندی دے نال پڑھتا ہے نبی پاک نے فرمایا اس بندے واسطے خوشخبری ہے جڑا بندہ آیت الکرسی دی پابندی کرتا ہے خدا دی قسم نبی پاک دی باتاں آقا پاک فرماندے نے اس بندے دے درمیان تے جنت دے درمیان صرف موت رہ جاندی ہے جو ہی موت آئے گی بغیر حساب اللہ جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے آیت الکرسی دی فضیلت نبی پاک فرماندے نے رات کا
چھٹے نمبر دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا پاک فرماندے نے اوتی تو جوامع الکلم اللہ پاک نے میں محمد نو جامع کلمے عطا فرمائے میرے تو پہلے اللہ پاک نے کسے نبی نو جامع کلمے عطا نہیں فرمائے وانو سر تو پھر لوگ آقا فرماندے نے بین یدی مسیرت شہر نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے میرے روح کے دبدبے دنال مدد کی دیئے نبی پاک نے فرمایا اگر میرا دشمن ایک مہینے کی مسافت ہوئے اللہ پاک ایک مہینے کی مسافت دے کڑے دشمن دے دل دے اندر میں محمد روح کے دبدبہ کاری کر دیں دے لے اللہ میرا خوف میرے دشمن دے کاری کر دیں دے لے یہ بھی دلیل دینا چاہنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے ہجرت اللہ پاک نے ہجرت کا حکم دے دیتا ہے نبی پاک مکہ پاک کے اندر نے انہاں مکے والے نے میرے پاک پیغمبر کو بڑیاں سیئتیں دیتیاں بڑیاں پریشانیاں دیتیاں بڑے دکھ دیتے کہ آقا پاک دیا جوان بیٹیاں رو طلاقاں دیتیاں گئیاں کہ ابو جہل سیدہ فاطمہ کے چہرے پہ تماچے مارے آقا پاک بیت اللہ سے سین کے اندر نماز ادا کریا کرتے کندیاں اوڑیاں لے آکے آقا پاک دے کندیاں تے رکھ دیندے کبھی میرے بلال دے گھر دے اندر صافے پا کے بات دے کے مدینے دے بازاراں دے اندر کھچیا جا رہا ہے کتے گولیاں تے لٹایا جا رہا ہے کتے آلے یاسر نوں پھانسی دتی جا رہی ہے کتے میرے پاک پیغمبر نوں سیدہ خدیجہ سمیت سیدہ فاطمہ سمیت اہل بیت سمیت آقا پاک نوں شیبے بھی طالب دی کاٹی دے میں بند کر دے ڈھائی پونے 3 سال تک کہتے پابندیاں سعودہ میرے پاک پیغمبر نے برداشت کی تھیا اور اللہ پاک در وہ ہجرت کا حکم آگے ہے آقا پاک ہجرت کر لے لے مکہ چھڑ لے لے رات کا ٹائم ہے اے میرے پاک پیغمبر اپنے گھر کے اندر معصوم نے اے سارے مشرکین مکہ لشکار مار دیا تلواراں لے کے آقا پاک کے مقام میں چفیرے
نماز ادا کی جا سکتی ہے. صفائی کر لو, ستھرائی کر لو, جھاڑو مار لو, جگہ صاف کر لو. نبی پاک نے فرمایا صفا بچھا کے, کپڑا بچھا کے, مصلی بچھا کے نماز ادا کر لو. بکریاں دے باڑے دے اندر نماز ہو جائے گی, اونٹاں دے باڑے دے اندر نماز ادا کرن تو نبی پاک نے منع فرمایا. او دی وجہ کی ہے؟ آقا پاک فرماندے نے اونٹ کیونکہ شرارتی جانور ہوندا ہے, جدوں بندہ نمازی نماز ادا کرے گا ہو سکتا اونٹ حملہ کر دے تے بندہ بچ نہ پائے. اس واسطے نبی پاک نے فرمایا اونٹاں دے باڑے دے اندر نماز نہیں, حمام دے اندر نماز نہیں, قبرستان دے اندر نماز نہیں, اسی طرح رستے چرستے دے اندر نماز نہیں, اسی طرح گندگی والی جگہ تے واش روم دے اندر نماز نہیں, روڑی والی جگہ تے نماز نہیں. اے 5-7 جگہ ہے نے جتھے بندہ نماز ادا نہیں کر سکتا. اس کو علاوہ چوری رکھ لی اللہ تو طیبا و طہورا و مسجدا. آقا پاک فرماندے نے ساری کائنات دی زمین نو اللہ پاک نے میں محمد دے واسطے پاک کر دیتا ہے, صاف کر دیتا ہے, مطہر کر دیتا ہے, پاکیزہ کر دیتا ہے, مسجد بنا دیتی ہے. مثال کے طور پہ ہن بندہ جنگل بیابان ہے, پہاڑاں کا سفر کر رہا ہے, ریگستان کا سفر کر رہا ہے, اوتھے بندہ بشر کوئی نہیں, پانی کوئی نہیں. آقا پاک فرماندے نے, نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک فرماندے نے سونیو تیمم بھی تانوں ہی دیتا ہے, تہاڈے تو پہلے کسے نبی نوں تیمم نہیں دیتا, تہاڈے تو پہلے نبیاں دی امت نوں کسے نوں تیمم نہیں دیتا, صرف تہاڈوں تے تہاڈی امت نوں تیمم دیتا ہے. آقا پاک فرماندے نے پانی نہ ہوئے, پانی دستیاب نہ ہوئے, پانی نہ مل رہا ہوئے, نبی پاک نے فرمایا بندہ قضائے حاجت کر لیندا ہے. باغ کے اندر بندہ استنجا کر لے, مٹی دے ٹھیلے نال استنجا کیتا جا سکتا ہے. ہن بندہ سمجھدا میں پلیت ہو گیا وا, میں ناپاک ہو گیا, نہ پانی ہوئے گا تے پاک ہوواں گا, پانی ہوئے گا تے صاف ہوواں گا. ایک صبر ذہن دے اندر کر دے, کیونکہ تو جنگل بیابان دے اندر ہے, تو پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے پانی دستیاب نہیں. آقا پاک فرماندے نے پاک مٹی دا صاف ٹھیلا لے لے, اودے تے ہاتھ مار لے, ہاتھ مار کے جڑی مٹی ہتھاں نوں لگی ہے اونوں پھونک مار کے چاڑ دے. آقا پاک فرماندے نے اونوں ہتھاں تے پھیر لے, سجے ہاتھ تے پھیر لے, کھبے ہاتھ تے پھیر لے, پھر آقا پاک فرماندے نے چہرے تے مار لے, اور تیرا استنجا بھی ہو جائے گا, تیرا تیمم بھی ہو جائے گا. اگلی گل بڑی کمال ہے, میرے پاک پیغمبر جناب محمد, پڑھو یاد ہے, سینہ ٹھنڈا کرو, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا پاک فرماندے نے اور جنگل بیابان ہے, بندہ ستائیاں نمازوں کا جو ثواب لینا چاہتا ہے, کیونکہ جماعت کے نال پڑھیے ستائیاں نمازوں کا جو ثواب ملتا ہے. اور بندہ کلا جنگل بیابان ہے, آقا پاک فرماندے نے تیمم کر لیا, تیمم کرن کے بعد مکمل پاک ہو گیا, وضو ہو گیا, صاف ہو گیا. ہن آقا پاک فرماندے نے اذان پڑھنی شروع کر دے, اللہ کا وعدہ بلند کرنا شروع کر دے. اذان مکمل ہو گئی, پاک کے اندر تکبیر پڑھنی شروع کر دے. کلا بندہ جنگلاں دے اندر تکبیر پڑھ کے, اذان پڑھ کے, اللہ اکبر تکبیر کہہ کے ہاتھ سینے تے بن کے نماز ادا کرنی شروع کر دے. آقا پاک فرماندے نے اے سارے عمل تہاڈی امت دا بندہ ادا کرے گا, سلام پھیرے گا. اللہ پاک نے فرمایا بدلے دے اندر ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, بلکہ مکمل 27 نمازوں کا اجر ثواب میں رب العالمین عطا کر دیا گا. کلا بندہ تے جنگل بھی آباد ہے, 27 نمازوں کا اجر لینا چاہتا ہے, تے روڈ کا تم دس دیتا ہے. خصوصیت نمبر 8, غور کرنا, توجہ فرمانا. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ, سونےو مال غنیمت بھی اسی تہاڈے تے حلال کیتا ہے. تہاڈے تو پہلے کسی امت واسطے مال غنیمت حلال نہیں سی, کسی نبی واسطے حلال نہیں سی. کوئی نبیاں دے ہاتھ, کسی بندے دے ہاتھ, امتیاں دے ہاتھ مال غنیمت لگ جاتا, جمع کیتا جاتا, اکٹھا کیتا جاتا, آسمان پاک ہوندی, سارا مال غنیمت آ جاندی. سونےو وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا. سونے جدوں تہاڈیاں واریاں آئیاں نے, سونےو جدوں تہاڈیاں واریاں آئیاں
امین قرآن لے کے آ گئے اللہ فرماندے نے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا سونے مال غنیمت تہاڈے واسطے حلال ہے اللہ پاک فرماندے نے تسی بھی کھاؤ تے اپنے یاراں نوں بھی کھلاؤ سونے تسی بھی کھاؤ تے اپنے یاراں نوں بھی کھلاؤ اے مال غنیمت انشاءاللہ مسجد ایک ساتھ پتہ ہوئے گی انڈیا پتہ ہوئے گا انشاءاللہ جنہ مال لگنا آپ ہی کھانے انشاءاللہ دعا کرو کہ ایک کام ممکن ہو جائے اگرچہ ناممکن ہے پر اللہ کے حکم دے کے کوئی لیٹ سویر ہو سکتی کوئی دیر ہو سکتی انشاءاللہ کافر مغلوب نے تو مغلوب رہن گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ مسلمان طاقت والے مسلمان ہمت والا ہے جرت والا ہے اللہ کی قسم نہ موت تو ڈرتا ہے نہ قتل تو ڈرتا ہے نہ حشر تو ڈرتا ہے یہ مومن کا جذبہ ہے مومن کا ایمان ہے خصوصیت نمبر 9 غور کرنا توجہ فرمانا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماندے نے وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ سونے شفاعت بھی تانوں عطا کیتی ہے سفارش بھی تانوں عطا کیتی ہے قیامت کا دن ہوئے گا میدان معاشر کا دن ہوئے گا روز جزا کا دن ہوئے گا حساب و کتاب کا دن ہوئے گا سارے انبیاء اللہ دی تعالیٰ کے اندر سارے امتی مختلف انبیاء دے بول آدم نبی دے بول جواب مل جائے گا نور نبی دے بول جواب مل جائے گا عیسیٰ موسیٰ دے بول انکار ہو جائے گا یعقوب یوسف دے بول انکار ہو جائے گا زکریا یحییٰ دے بول انکار ہو جائے گا یوسف یونس دے بول انکار ہو جائے گا حضرت صالح انکار کر دیں گے حضرت شیش انکار کر دیں گے حضرت ادریس انکار کر دیں گے حضرت زکریا انکار کر دیں گے حضرت یحییٰ انکار کر دیں گے سارے لوگ چل دے میرے پاک پیغمبر دے تیرے دولت آ جان گے وہ رو رہے ہوں گے پشیمان ہوں گے آقا پاک نو آ کے کہیں گے سونیو اج سارے انبیاء کے دروازے بند ہو گئے نے سارے نبیاں نے جواب دے دیتے نے تساں ساری شفاعت کرو اللہ دے سفارش کرو آقا پاک فرماندے نے میں 7 راتاں تے 7 دن اللہ دی عدالت دے اندر میدان معاشر دے اندر سارے سجدے دے اندر پا لواں گا اللہ پاک 7ویں دن فرمان گے ارفع راسک سل کوتا وشفا تشفا سونے اسے چنبے منگو کی منگ دے ہو شفاعت کرو کی کر دے ہو اللہ پاک فرماندے نے سل کوتا سوال کرو اسی تانوں راضی کر دیاں گے آقا پاک فرمان گے نبی پاک سر سجدے دے اندر اللہ پاک فرمان گے انا سنرسیکا بلا نسوکا سونے ہو سر چکو منگو کی منگ دے ہو جو کہنے جاؤ گے پوری کرتے جاؤں گے جو سوال کرتے جاؤ گے پورا کرتے جاؤں گے تانوں ناراض نہیں کریں گے اللہ پاک فرمان گے سونے ہو 70,000 70,000 دے نال ضرب دے دے نبی پاک فرمان دے نے رزلٹ 4 ارب 90 کروڑ آتا ہے آقا پاک فرماندے نے میں محمد
بھر کے دکھ بھر کے جہنم جو کٹ کے بعد جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے. پھر دوسرا دکھ حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا پھر تیسرا دکھ کہ چوتھے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا پھر اللہ کی بخت وہی بدبخت باہر رہ جان گے, وہی بد نصیب مقدرہ دے مارے اور باتاں دے مارے تے ہارے, وہی بد نصیب باہر رہ جان گے جنہاں نے زندگی دے اندر اللہ پاک دی ذات دے نال شرک کیتا ہوئے گا. مشرک بندہ کبھی اللہ دی بخت دے اندر نہیں آ سکتا. دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا جڑا زندگی دے اندر بے نماز ہے, خدا دی قسم بے نماز بھی کبھی اللہ دی بخت دے اندر نہیں آئے گا. بے نماز بھی نہیں آ سکتا, مشرک بھی نہیں آ سکتا. باقی نبی پاک نے فرمایا میری امت کے لوگوں نے کسی ایک بندے دے دل دے اندر رب کعبہ دی قسم ہے ممبر پاک نے کھڑا باوجود کھڑا مسجد کے اندر کھڑا جمعے دا ٹائم نبی پاک نے فرمایا میری امت دے فرد و بشر دے دل دے اندر رائی دے دانے دے برابر ایمان ہوئے گا. پر رائی کیوں کیا جاتا ہے؟ زمیندار بیٹھے ہو, کاشتکاری کرنے والے بیٹھے ہو, کسان بیٹھے ہو, اچھی طرح سمجھے رائی کیوں کیا جاتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جیدے دل کے اندر رائی دے دانے دے برابر ایمان ہوئے گا. آقا پاک نے فرمایا وہ کوئی بندہ کبھی جہنم کے اندر نہیں رہ سکتا. رائی دے دانے دے برابر ایمان والے اللہ پاک جہنم جو کٹ کے انشاءاللہ جنت کا حقدار بناؤں گا. پھر جہنم کے اندر بے نماز رہیں گے, جہنم کے اندر منافق رہیں گے, جہنم کے اندر بدعتی رہیں گے, جہنم کے اندر مشرک رہیں گے اور جہنم کے اندر کافر رہیں گے. یہ 4-5 لوگ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے, کبھی بھی جہنم کے اندر باہر نہیں نکل سکتے. خصوصیات بہت زیادہ ٹائم اوپر جا رہے ہیں. شیخ صاحب نے میرے ذمہ لایا کہ 1:30 بجے جماعت کرے گا, لیکن مال کا چاہنا 5-6 منٹ اوپر ہو گئے کیونکہ بات لمبی. میں حضرت صاحب تو 8